محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہم مسلمانان ہند اور ہمارا ملک ہندوستان جن حالات سے گزر رہا ہے یا جن مسائل کو فیس کر رہا ہے وہ بہت حساس بھی ہیں، بہت زیادہ اہمیت کے حامل بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں فیصلہ کن بھی ہیں۔ اس لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری مسلمانوں پر سب سے پہلے اور پورے ملک میں رہنے والے انسانوں پر عمومی طور پر ضروری ہے کہ وہ اس کے بارے میں چنتا کریں، فکر کریں، توجہ دیں اور اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، تقاضا ہے۔ آج جو سویا وہ ہمیشہ کے لیے کھو دے گا، آج جو جاگا وہ کل کو تعمیر کرے گا۔ لیکن کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس راستے سے کرنا ہے، کن چیزوں کو اہمیت دے کر کرنا ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے اور زیادہ اہم چیز ہے۔ آج کی گفتگو میں ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن پاک کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ان کی سیرت کو لیتے ہوئے کچھ بنیادی اصول و ضابطے، کچھ بنیادی چیزیں، یا صاف لفظوں میں کہوں غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کو سمجھانے کے تعلق سے ہے، کیونکہ یہ دور ایسا ہے، یہ وقت ایسا ہے کہ جس کے اندر ہمیں مضبوطی کے ساتھ، یونٹی اور اتحاد کے ساتھ قدم بڑھانا ہے۔ مسائل کو صحیح طور پر سمجھنا بھی ہے اور اس کے صحیح حل تک جانا بھی ہے۔ صرف مسائل کا چرچا کرنا، اس پر رونا، افسوس کا اظہار کرنا کبھی مسئلوں کا حل نہیں ہوتا اور اس سے کبھی کوئی نتیجے نہیں نکلتے۔ لیکن ان مسائل کو سمجھنے کے لیے اس پر ڈسکس کرنا اور اس کو سمجھ کر روڈ میپ تیار کرنا، اسٹریٹجی تیار کرنا، یہ زندہ قوم کا کام ہوتا ہے۔ اسی کے ذریعے سے قوموں کی زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر مسلمانان ہند آج یہ چاہتے ہیں کہ وہ پوری مضبوطی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، حق کے ساتھ اس ملک میں رہیں تو ضروری ہے کہ وہ اس فیصلہ کن دور کو صحیح طریقے پر گزاریں۔ سمجھنا چاہیے کہ جو قانون لایا گیا CAA کے نام سے، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی مختلف موقعوں پر اصل طاقت رکھنے والے لوگوں کی طرف سے اس کو NRC کے ساتھ جوڑ کر جس طرح پیش کیا گیا وہ ملک کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اس کی خطرناکی کو سمجھنا چاہیے اور صرف دھارے میں بہہ کر یا ایک سلوگن بنا کر اس کے اگینسٹ میں نہیں کھڑے ہونا ہے۔ اس کو سمجھنا ہے، اس کی خطرناکی کو جاننا ہے اور اس کو سب کو سمجھانا ہے۔ پھر اس کے بعد جائز ڈیموکریٹک راستے سے اس کو اپوز کرنا ہے۔ یہی کام کرنے کا ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے جو 3 ملکوں کے یہاں پہ آنے والے لوگوں کو ناگرکتا یا شہریت دی جا رہی ہے، اس میں مسلمانوں کو الگ کیا گیا۔ ان ملکوں کی مائنورٹیز کا ایشو اٹھا کر اس پر بیس کرتے ہوئے ان کا پرسیکیوشن ہوا ہے۔ لیکن اس کو جب آپ NRC کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس کے اندر یہ بات اور یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ
لوگوں سے ان کے ڈاکومنٹس کی بنیاد پر شہریت کا بنیادی اور فنڈامنٹل حق چھین لیا جائے، جس کے نتیجے میں ووٹنگ پاور لے لیا جائے۔ مقصد یہ ہے، ٹارگٹ یہ ہے، ووٹنگ پاور اس کے پاس سے چلا جائے جو گورنمنٹ چینج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس کے پاس سے ووٹنگ پاور چھین جائے جو کرسیوں تک پہنچانے اور اتارنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس میں ٹارگٹ صرف مسلمان نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی اور سمجھانے کی ہے۔ اس میں ٹارگٹ دوسرے طبقے کے لوگ بھی ہیں، خاص طور پہ نان مسلمس میں سے جو دلت طبقہ ہے، کمزور طبقہ ہے، پچھڑا طبقہ ہے، مظلوم طبقہ ہے، جس کے اوپر ہمیشہ زیادتیاں ہوئی ہیں، جو ایک بہت بڑی بھومکا نبھاتا ہے، ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے گورنمنٹ کے بنانے اور ہٹانے میں، اس کے پاس سے بھی اس رائٹ کو کم کیا جائے، چھوٹا کیا جائے یا چھینا جائے۔ یہ بنیادی مقصد ہے جو کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ بات کوئی افواہ کی نہیں ہے، یہ بات ایسی ہے جس کو کہتے ہیں کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، نقاب چہروں سے پھٹ کر نکل گئے ہیں، حقیقتیں کھل گئی ہیں۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ سمجھے اور اس کو صحیح طور پر نہ پیش کرے تو وہ غافل انسان ہے، ناسمجھ آدمی ہے۔ یہ تو بات ہوئی اس کے تعلق سے جو اس کی حقیقت ہے۔ قانونی اعتبار سے دنیا کا جو قانون ہے، پوری دنیا کے اندر جو قانون ایک قوم کا دوسری قوم سے بنتا ہے، جو مختلف قوموں، مذہبوں اور ملتوں کے درمیان جو ریلیشن شپ قائم ہوتی ہے، جو رائٹس طے ہوتے ہیں، جو حقوق کا تبادلہ ہوتا ہے، وہ آج کی دنیا کا بہت اہم فتح اور بہت اہم حصہ مانا جاتا ہے، جو جدید دنیا کے اندر مختلف قوموں کو جوڑ کر گلوبلائزیشن کا دور شروع کیا گیا اور اس کو پیش کیا گیا۔ اور انٹرنیشنل لا مختلف قوموں کے درمیان کے انٹریکشن کو سامنے رکھتے ہوئے جو لا بنائے گئے ہیں، اس کے اندر جو سب سے پہلے فادر آف انٹرنیشنل لا سمجھا جاتا ہے، 1640 میں ڈچ ایک شخص تھا جس نے کتاب لکھی تھی دا لا آف وار اینڈ پیس، جس کو فادر آف انٹرنیشنل لا سمجھا جاتا ہے۔ ہیوگو کر کے اس کا نام ہے۔ اس کی کتاب کا ترجمہ مختلف زبان میں ہوا ہے، انگلش میں، اردو تک میں اس کا ترجمہ موجود ہے۔ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس نے انٹرنیشنل لا کے اوپر سب سے پہلی کتاب لکھی اور یہ فادر ہے۔ لیکن سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اسلام انٹرنیشنل لا کو لے کر آنے والا ہے۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے مختلف قوموں کے درمیان حقوق کے تبادلے کا کانسٹیٹیوشن تیار کیا ہے۔ اس کا مصدر، اس کا سورس قرآن اور حدیث ہیں، لیکن اس کام کو عملی شکل میں جو پیش کیا ہے وہ سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے کہ مختلف قوموں کے درمیان جو غیر قومیں ہیں یا دوسرے ملکوں کی قومیں ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے ایک اسلامک رول کے اندر، جس کتاب کو کتاب السیر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تو ہم تک نہ پہنچ سکی، وہ ضائع ہو گئی، لیکن ان کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے اس موضوع پر اہم ترین کتابیں لکھیں۔ ہارون رشید کے دور میں، عباسی دور میں ان کی بھی کتاب ہے کتاب السیر۔ پہلے انہوں نے بہت مختصر کتاب لکھی، کتاب السیر الصغیر، پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی کتاب لکھی، کتاب السیر الکبیر، متعدد جلدوں میں وہ کتاب ہے۔ وہ کتاب جب تیار ہوئی تو اس کا جشن منایا گیا۔ بغداد کے اندر جو اسلامک ٹریٹری کا، اسلامک ملک کا جو کیپٹل تھا، اس کے اندر اس پر جشن منا، ایک پوری ریلی نکلی امام محمد کے گھر سے، ایک جشن کے ماحول میں ایک پوری ریلی نکلی تھی، اور جو خلیفہ وقت ہارون رشید تھا اس کے محل تک گئی تھی، اور وہ کتاب لے جا کر ہارون رشید کو پیش کی گئی تھی۔ ہارون رشید نے اس موقع سے کہا تھا، یہ میری سعادت ہے کہ میرے دور حکومت میں ایسی کتاب لکھی گئی ہے۔
اگر میں دیکھوں کہ میں نے اپنی پوری بادشاہت کے دور میں جتنے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں میری بادشاہت کے اندر، علاقوں کا فتح ہونا، بڑے بڑے ملکوں کا فتح ہو جانا، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میرے دور حکومت کی سب سے بڑی جو کامیابی ہے، سب سے بڑی جو فتح ہے، سب سے بڑی اچیومنٹ ہے، وہ اس کتاب کا لکھا جانا ہے۔ یہ ایک ایسا زبردست موضوع تھا اور اتنے زبردست طریقے پر اس فادر آف انٹرنیشنل لاز کے 860 سال پہلے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کر دیا تھا، جس کا آج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسلام نے اس مسئلے کو سمجھایا ہے کہ ہمارے تعلقات کس نوعیت کے ہونے چاہیے، غیروں کے ساتھ رشتہ کیسا ہونا چاہیے، حقوق کے اندر کیا بنیادیں رہیں گی، اور اس کو بہت تفصیل کے ساتھ ان کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے، جس کا ذکر کرنا ابھی ممکن نہیں ہے اور موضوع بھی نہیں ہے۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ قرآن کی روشنی میں مسلمانوں کے لیے طریقہ عمل بنیادی طور پر کیا سمجھایا گیا ہے غیر مسلموں کے ساتھ رشتہ اور تعلق رکھنے کا، جو کہ آج کے حالات میں سمجھ کر اس کو ہمیں فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورہ ممتحنہ میں بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ جو غیر مسلم ہے تمہارے ساتھ رہنے والے، ان کے ساتھ تمہارا رشتہ، ریلیشن شپ، معاملہ کس نوعیت کا ہو، اس سلسلے میں تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ 2 کیٹیگری تمہیں بنانی پڑے گی۔ نان مسلمز کی 2 کیٹیگری تمہیں بنانی پڑے گی، اور اس کے بعد پھر ان سے رشتہ اور تعلق بنے گا۔ ایک کیٹیگری اس کی ہے جو دشمن نہیں ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ وہ لوگ جو تم سے لڑ نہیں رہے ہیں، تم سے جنگ نہیں کر رہے ہیں، اور تمہیں تمہارے ملکوں سے نکال نہیں رہے ہیں، NRC کی بنیاد پر تمہیں ملک بدر کرنے کے خواب نہیں دیکھ رہے ہیں، پلاننگیں نہیں کر رہے ہیں، وہ اس میں شریک نہیں ہیں، اللہ تمہیں نہیں روکتا ہے کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، تم ان کے ساتھ اچھے تعلقات بناؤ، تم ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، اور یاد رکھو اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انصاف کا حکم تو دشمنوں کے ساتھ بھی ہے، یہاں حکم نیکی کرنے کا ہے، حسن سلوک کرنے کا ہے، خدمت کرنے کا ہے، دل جیتنے کا ہے، ان کو اپنا سمجھنے کا ہے، اپنا بنانے کا ہے، اور ان کے ساتھ پورے طور پر کھڑے ہونے کا ہے، اور ان کو اپنے ساتھ لانے کا ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو مسلمانوں کو آج سمجھنی چاہیے، جس پہ ہم بہت زیادہ کوتاہی کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم ان نیوٹرل لوگوں کو بھی اپنا دشمن سمجھ لیتے ہیں یا بنا لیتے ہیں جو ہمارے ساتھ انصاف کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں۔ انہیں ہمیں سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے۔ اسلام کے بارے میں اس طرح کے ڈاؤٹس دماغوں میں ڈال دیے گئے ہیں، اور دوسری طرف میں یہاں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ان کے میجورٹی کے بارے میں بھی ہمارے دماغوں میں ایسے ڈاؤٹس ڈال دیے گئے ہیں جس کی بنیاد پر نفرت کی دیواریں بڑی سے بڑی ہوتی چلی گئی ہیں، دوریاں بڑھتی چلی گئی ہیں، کشیدگی زیادہ ہوتی چلی گئی ہے، ایک دوسرے کے بارے میں نگیٹیوٹی بڑھتی چلی گئی ہے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے چہروں سے بھی نفرت ہو جاتی ہے۔ ہماری مسجد میں خطبہ چل رہا ہے، آپ خطبہ سن رہے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک اچھی دین کی بات کر رہا ہوں، لیکن کتنے لوگ ہوں گے ہمارے غیر مسلم بھائی جو اگر یہاں سے گزر رہے ہوں گے یا قریب سے سن رہے ہوں گے یا سن کر گزر گئے ہوں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ اس طرح کی مسجد میں ایک تقریر، ایک بھاشن، ایک سمیلن چل رہا ہے، تو ان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ یہ لوگ کٹر پنتھی کی بات کر رہے ہیں، یہ لوگ سختی کی بات کر رہے ہیں، یہ لوگ ہمارے مذہب کے بارے میں، ہمارے ریلیجن کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ یہ ذہن ان کے
اندر پیدا کر دیا گیا ہے، اس میں دوسروں کے ہاتھ تو ہیں، لیکن میں اپنے کو زیادہ مجرم سمجھتا ہوں کہ ہم نے وہ سرفیس دیا جس کے اندر یہ ساری بیماریاں پیدا ہوئیں۔ اگر ہم ان کو بلاتے، ان کو قریب کرتے، ان کو سمجھاتے، ان سے صحیح انٹریکشن کرتے، ان کو صحیح کانٹیکٹ کرتے، ان کو صحیح طریقہ پر ایڈریس کرتے، ان کو اپنی صحیح جگہوں پر بلا کے سمجھاتے، تو غلط فہمیوں کی وہ آگ نہ لگتی جو آج ملک کے چپے چپے میں لگا دی گئی ہے۔ لیکن بڑی خوش عین مظاہرے ایسے سامنے آ رہے ہیں جس کے نتیجے میں اس آگ کو بجھانے کے لیے بڑے بڑے کنٹینر ڈالے جا رہے ہیں ہمارے انہی غیر مسلم بھائیوں کی طرف سے جو یہ نیوٹرل ذہنیت رکھتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان میں سے نمائندہ لوگوں کو، ان میں سے مذہبی لوگوں کو، ان میں سے چنندہ لوگوں کو، ان کے سربر آوردہ لیڈرز کو اپنی مسجدوں میں بلا کر بیٹھیں، ان سے بات کریں، ان کو اپنی نماز اور اپنی عبادت کا طریقہ بتائیں، ان کو سمجھائیں کہ ہم کیا کرتے ہیں مسجد میں، ان کو بتائیں کہ ہمارے جمعوں میں ہماری مسجدوں میں کیا ہوتا ہے، ہم انہیں سمجھائیں کہ ہماری نکاح کی تقریب میں خطبہ کس طرح کا ہوتا ہے، ہم ان کو بتائیں کہ ہم کس طرح سے اپنی قوم کو ایڈریس کرتے ہیں، ہم کن اخلاقی اور تعمیری کاموں کو لے کر اپنی قوم کو مخاطب بناتے ہیں۔ یہ بات ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور خدا کی قسم یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ڈیلیگیشنز آتے تھے مختلف علاقوں سے، مختلف قوموں سے، غیر مسلموں کے، کرسچنز ہوں، مشرک ہوں، جیوز ہوں، مختلف دھرموں کے لوگ ہوں، ایتھکس ہوں، وہ لوگ آتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو میٹنگ کی جگہ ہوتی تھی وہ مسجد نبوی ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو میٹنگ کی جگہ بنائی ہوئی تھی وہ روضۃ الجنہ تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور منبر کے درمیان کا حصہ ہے، جس کو جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے، جس کے اندر کوئی ایک دفعہ نماز پڑھ لیتا ہے گویا کہ اس نے جنت میں نماز پڑھ لی ہو۔ وہاں بیٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ ڈائیلاگ کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے۔ وہ مسلمان ہو کر واپس ہونا ضروری نہیں ہوتا تھا، اکثر اور بڑی تعداد میں غیر مسلم واپس ہوتے تھے، بعد میں اسلام لاتے تھے، لیکن بات چیت کی جگہ مسجد کا ماحول تھا۔ حضرت ثمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ کو جو مسلمانوں کے دشمن تھے ان کو پکڑا گیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے کھمبے سے ان کو قید کیا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی جیل بھی تھی جو غیر مسلموں کو قید کرنے کے لیے بھی تھی۔ وہ 3 دن تک وہاں بنے رہے اور 3 دن تک 5 وقت لوگوں کو مسجد میں آتے ہوئے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کو سنا، نماز کے طریقے کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ رشتے کو سمجھا۔ 3 دن کے بعد جب ان کو چھوڑا گیا تو باہر گئے، غسل کر کے وضو کر کے آئے اور کہا مجھے کلمہ پڑھائیے۔ کوئی دباؤ نہیں ہے، میں اس چیز کو، اس حق کو سمجھنے کے بعد اس کو قبول کر رہا ہوں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کتنے ڈیلیگیشنز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قیام کروایا، ان کے قیام کرنے کی جگہ مسجد نبوی تھی۔ بہت سے موقعوں پر ایسا ہوتا تھا کہ میٹنگ مسجد میں ہوتی تھی اور دیگر صحابہ ان کو اپنے اپنے گھر لے جاتے تھے ان کی ضیافت کرنے کے لیے، ان کو کھانا کھلانے کے لیے، لیکن بہت سے ایسے ڈیلیگیشنز تھے جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائیلاگ میٹنگ مسجد میں ہوتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ان کو وہاں پہ قیام بھی کرایا جاتا تھا۔ ضرورت ہے کہ اس دروازے کو کھولا جائے، ضرورت ہے اس میدان میں ہم آگے بڑھیں، ان کو بلائیں، سمجھائیں، دکھائیں، بیٹھیں اور ہم ان کے یہاں بھی جائیں، ان کے یہاں جا کے ان سے بات کریں، ان سے انسانیت کی بات کریں، اخلاق کی بات کریں، ان سے اپنے ملک کی سلامتی کی بات کریں، ملک کی حفاظت کی بات کریں، انصاف کی بات کریں، عدل کی بات کریں، پیس کی بات کریں، جسٹس کی بات کریں۔ اس بنیادوں پر ہم کو بلائیں، مخاطب کریں اور یقین جانیے کہ ان کے دل کھلے ہوئے ہیں، ان کے دل اس کو قبول کریں گے۔ ان کی میجورٹی ایسی ہے، لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ان کی میجورٹی غلط ہے۔
دوسری طرف ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات ہے کہ مسلمانوں کی میجورٹی ایسی ہے جو ہماری دشمن ہے، ہمارے مذہب کی دشمن ہے، ہماری عبادت گاہوں کی دشمن ہے، ان کے مذہب کے اندر بہت زیادہ ایکسٹریمزم ہے، وہ لوگ مسجد کے ممبروں سے لوگوں کو صرف جہاد کے نعرے دیتے ہیں، وہ لوگ ہمارے مذہب کو کنڈم کرنے کے لیے صرف وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ان کے ذہنوں میں بھی غلط فہمیاں پیدا ہیں، اس کو دور کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور اس کے لیے احسان کا راستہ اختیار کرنا ہے، نیکی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میری بات نہیں ہے۔ یہ آج کے دور کو دیکھتے ہوئے میں بہت زیادہ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ کمزوری اور بزدلی کی پوزیشن میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میں آپ کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، پوری ہمت، پوری طاقت، پوری جواں مردی، پورے حوصلے، پورے امنگ اور پوری عزت کے ساتھ ہمیں اس ملک میں اپنے رائٹس کو لے کر جینا ہے، ورنہ مٹی میں مل کر دفن ہو جانا ہے۔ ہم بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے، ہم اپنے حقوق کی پامالی برداشت نہیں کر سکتے، ہم دوسرے نمبر کے شہری بن کر اس ملک میں نہیں جی سکتے۔ ہمیں عزت کے ساتھ، برابری کے ساتھ، ایکویلٹی کے ساتھ، مساوات کے ساتھ، حقوق کے تبادلے کے ساتھ جینا ہے، کیونکہ ہم نے اسی بنیاد پر اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کو بنایا ہے، ہم نے اسی بنیاد پر مختلف قوموں کے ساتھ الائنس کیا ہے۔ اگر اس بنیاد کو، اس اسپرٹ کو، اس سورس کو، اس بیس کو ختم کیا جائے گا تو کوئی وجہ نہیں رہتی کہ ہم اس ملک میں عزت کے ساتھ رہ سکیں اور عزت کے ساتھ اپنا نام لے سکیں۔ ایک طبقہ میجورٹی کا یہ ہے جن کو ہمیں پہچاننا ہے، ٹارگٹ کرنا ہے، بلانا ہے، سمجھانا ہے، ڈائیلاگ کرنی ہے، اور اس کے لیے اپنی مسجدوں کو بھی جگہ بنانی ہے، ان سے وہاں بلا کر بات چیت کرنی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم ان کے ساتھ احسان اور اچھا معاملہ کرو۔ دوسری کیٹیگری، انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون۔ جہاں تک وہ لوگ ہیں جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں، ریلیجن کے بارے میں، مذہب کے بارے میں جنگ اور لڑائی چھیڑی ہے، اور تمہیں تمہارے ملکوں سے نکال رہے ہیں، یا جو لوگ نکال رہے ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کا تعاون کر رہے ہیں، اللہ تمہیں سختی سے منع کرتا ہے کہ تم ان کے ساتھ دلی رشتہ اور دوستیاں بناؤ، ان سے ڈینگیں بڑھاؤ، ان سے اپنے تعلقات کو دنیا کی منفعت اور فائدے کے لیے آگے لے جاؤ۔ اللہ سختی سے تمہیں روکتا ہے کہ تم ان سے دلی رشتہ اور دلی تعلق مت قائم کرو۔ یاد رکھنا، اگر تم نے ان سے دلی رشتہ اور محبت بڑھائی، ان سے دلی تعلق بڑھایا، تو تم ظالم بن جاؤ گے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ مائنورٹی ہے، ان نان مسلمز کی مائنورٹی ہے جس کے ذہنوں میں نفرت کی پلاننگز بیٹھ گئی ہیں۔ وہ نفرت مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، وہ نفرت سمجھ کر رہے ہیں اور اپنے مقصد اور فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ ان کو سمجھنا ہے، ان کے ساتھ رشتہ دلی تعلق کا قائم نہیں کرنا ہے۔ دو دروازے ہیں، ایک دروازہ ہے الا ان تتقوا منهم تقاۃ، اپنے بچاؤ کے لیے ان کے ساتھ مدارات کرنا، ان کے ساتھ بھی اچھا میل جول رکھنا اپنے بچاؤ کے لیے اجازت ہے، لیکن دل کا رشتہ قائم کرنا، محبت کرنا، تعلق قائم کرنا اور ان سے یارانہ بنانا، راز کی باتیں کر دینا، سیکریٹس شیئر کرنا، اس کی ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسری طرف دعوتی رشتہ نہیں بند ہو سکتا ہے، دعوتی تعلق کسی سے بند نہیں ہو سکتا ہے۔ دعوت کے لیے، اسلام کی پیغام کے لیے ان کو بھی مخاطب بنانا ہے، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک ابو جہل کو بھی خطاب کیا، مکے کے ان سربر آوردہ لوگوں کو مخاطب بنایا جو دشمنی میں بالکل پکے ہوئے تھے، جو دشمنی کے منبع اور مرکز اور سینٹر تھے، لیکن دعوت کا رشتہ ان سے بھی قائم رہتا ہے، ان کو بھی دعوت دینا ہے
کیونکہ ان میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں کبھی نہ کبھی دل پسیجتا ہے اور وہ حق اور انصاف کو قبول کرتے ہیں. اس لیے دعوتی رشتہ اس کو بھی قائم رکھنا، اور اسی صورت میں اس کی طرف اشارہ ہے. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير. ہو سکتا ہے تم اور جن سے تمہاری دشمنی چل رہی ہے ان کے درمیان اللہ رب العزت محبت ڈال دے، اور اللہ بہت قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک بنیادی تصور ہے جس تصور کو لے کر ہمیں اس ملک میں ایک مضبوط میجورٹی تیار کرنی ہے. ہمیں اس قانون اور اس طرح کی چیزوں کو جو ملک کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہوں، جو ملک کی روح کے خلاف ہوں، ملک کی سنسکرتی کے خلاف ہوں، ملک کی آواز کے خلاف ہوں، اس کو اسی سوچ اور اسی سمجھ کے ساتھ حل کرنا ہے اور اس کی طرف بڑھنا ہے. یاد رکھیے، جب یہ ملک انگریزوں کے ہاتھ میں تھا تو اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے بڑی قربانیاں مسلمانوں نے دی ہیں. لیکن ایک بڑی تلخ حقیقت ہے، خالی مسلمان، تنہا مسلمان جب اس ملک کی آزادی میں لگے ہوئے تھے تو آزادی نہیں مل پائی تھی، مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی. لیکن جب انہوں نے اپنے برادران وطن کو اپنے ساتھ جوڑا، ان کو آواز دی، ان کو حقیقت سمجھائی، ان کو انگریزوں کی دشمنی بتائی، ان کو ملک کا فیوچر سمجھایا، تو ان کی میجورٹی مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی اور کسی حد تک لیڈرشپ بھی ان کو مل گئی. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزوں کو دم دبا کر بھاگنا پڑا، ان کے پیر اکھڑے، ان کو نکلنا پڑا. آج ایک نیا دور ہے، نیا سیناریو ہے. اس کے اندر بھی ہم مسلمانوں کو تنہا کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پر مقابلہ نہیں کرنا ہے. ہمیں کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کے لیے اس کانسٹیٹیوشن پر یقین رکھنے والی میجورٹی کو ساتھ لینا ہے. اس کو ساتھ لے کر مضبوطی کے ساتھ اس اپنے مقابلے کو آگے بڑھانا ہے، مضبوط بنانا ہے، اور اس کو ہر اس طرح کی کوشش سے بچانا ہے جو کوشش اس کو ناکام بنا دے، چاہے وہ وائلنس کی شکل میں ہو، چاہے وہ بھڑکاؤ بھاشن کی شکل میں ہو، چاہے وہ غلط اور نان ایشوز کی طرف ڈائیورٹ کرنے والی باتوں کے ذریعے سے ہو، چاہے غلط سلوگنز کے ذریعے سے ہو. اپنے اس مقابلے کو بچانا ہے، کیونکہ ہمیں گھیرا جائے گا اور ہماری اس طاقت کو ختم کیا جائے گا انہی راستوں سے جو میں ذکر کر رہا ہوں. اسے ہندو مسلم بنایا جائے گا، اسے مسلمز نان مسلمز کا پرابلم سمجھایا جائے گا، اور اسی کے لیے ساری کوشش ہو رہی ہے. اس کوشش کو ناکام بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مضبوط طریقے پر ملک کی اکثریت کی آواز بنا کر اس مسئلے کو اٹھائیں، پیسفل اٹھائیں، صحیح طاقت کے ساتھ اٹھائیں، صحیح جگہ پر اٹھائیں، اور پورے رسوخ کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اٹھائیں، جس کے اندر کمزوری نہ ہو اور کوئی پشیمانی نہ ہو. اگر ہم نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کام شروع کیا، مختلف تنظیمیں، مختلف آرگنائزیشنز یونٹی کے ساتھ اس پلیٹ فارم پر آئیں اور اس کے لیے انہوں نے سب کو جوڑا، اس میں مسلم نان مسلم کا فرق نہیں کیا، اس میں کرسچنز اور ہندوز کی بھید بھاؤ نہیں دیکھا، اس میں سب کو جوڑا اور ملک کی حفاظت کے لیے جوڑا. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، مسجد میں حلفیہ کہتا ہوں، یہ مسئلہ مسلمانوں کا صرف نہیں ہو، ٹارگٹ بھی صرف مسلمان نہیں ہے، اس کو بنایا جا رہا ہے مسلم نان مسلم. ٹارگٹ ہر وہ آواز ہے جو انصاف کے لیے اٹھنے والی اور کرسیوں کو ہلانے والی ہے. اس آواز کو عمومی آواز بنانا ہے، ملکی آواز بنانا ہے، اس آواز کو سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے. ہمیں کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں بننا ہے، اور اپنے زور کو، اپنی طاقت کو، اپنی آواز کو کسی پولیٹیکل ویو میں یا کسی پولیٹیکل جھنڈے کے نیچے نہیں لانا ہے، کیونکہ یہ ہماری ناکامی کا آغاز ہوگا.
ہمیں اس کو عوام کی آواز بنانا ہے، ہمیں اس کو حق کی آواز بنانا ہے، ہمیں اسے انصاف کی آواز بنانا ہے، ہمیں اسے دعوت کی آواز بنانا ہے۔ جو اس میں آ کر شریک ہو جائے وہ ہمارا ہے، جو اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے وہ ملک کے کانسٹیٹیوشن کا دشمن ہے۔ اس پیغام کے ساتھ اگر ہم نے اپنے اس عظیم مقابلے کو لڑا تو انشاءاللہ کل ہمارا بڑا تابناک ہوگا، ملک خوشگوار ہوگا، ماحول اچھا ہوگا، نفرت کا جو ایک ماحول اور فضا بنا دی گئی ہے اس کو ختم کیا جا سکے گا۔ یہی ملک کے لیے بھی بہتر ہے، مسلمانوں کے لیے بھی بہتر ہے اور غیر مسلموں کے لیے بھی بہتر ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ مسلمان کامیاب ہیں اس ملک میں، نہ نان مسلم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہاں، چند کرسی والے ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے، صحیح طریقے پر صحیح سمجھ کے ساتھ اس مقابلے کو لڑنے والا بنائے اور اچھے ماحول کے اندر ملک کے حالات کو تبدیل فرمائے، پرامن طریقے پر ہمیں طاقت اور ہمت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب سے کام لے، ہماری حفاظت فرمائے، ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی، گھر بار کی، سب کی حفاظت فرمائے، اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس ملک کے قانون اور کانسٹیٹیوشن کی حفاظت فرمائے اور ہمیں عزت کے ساتھ جینے کا موقع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔